عام انتخابات کے حوالے سے اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان، بچوں کی موجیں لگ گئی۔ پنجاب میں 6 سے 9 فروری تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں تعطیلات کی منظوری دے دی۔ توشہ خانہ کیس کا بڑا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی بڑا چیلنج بن گئی، چند حلقوں میں انتخابات مؤخر کرنے کا عندیہ۔ الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس، بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے امور کا تفصیلی جائزہ۔ بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپنے پر حلقوں میں انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ ملتان میں رہنما پی ٹی آئی شیخ سلیم نے این اے 150 سے امیدوار مسلم لیگ نون جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لودھرا میں اہم شخصیات نے امیدوار این اے 155 جہانگیر ترین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ شجاع آباد میں پی ٹی آئی کارکنان پارٹی چھوڑ کر عبدالقادر گیلانی کو سپورٹ کرنے لگے۔ این 149 ملتان میں جہانگیر ترین کی پوزیشن مستحکم۔ ملتان میں مختوم سید یزدانی گیلانی سے ملاقات، گیلانی خاندان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹرک نمبر 384 WB سے سابق ناظم عامر رسول اور ملک لیاقت کا IPP میں شمولیت کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے پارٹی مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا۔ سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ملک انور نے بھی علی خان ترین سے ملاقات میں جہانگیر ترین کی حمایت کر دی، الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ این 165 بہاولپور میں سابق سینیٹر چودھری سعود مجید بھی کمپین میں مصروف۔ یزمان کے عوام نے جیت کی نوید سنا دی، کہا شیر کے نشان کے محتاج نہیں، سعود مجید کو پیالے کے نشان پر جتوائیں گے۔ امیدوار سعود مجید نے حلقے کی عوام سے ملنے والے پیار کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس تھانوں کی سیاست کرنے والوں کو پہلے کی طرح ہرائیں گے۔ PP 248 بہاولپور سے امیدوار چودھری سعد مسعود کہتے ہیں، ہم یزمان میں سوئی گیس لائے، کسانوں کو پیکیجز دیے، اس بار چنی گوٹ کی محرومیاں دور کریں گے۔ حلقہ PP 252 بہاولپور میں سیاسی سرگرمیاں، نواب گروپ کے امیدوار چودھری محمود کہتے ہیں، جیت میں مختلف برادریوں کی حمایت اہم ثابت ہوگی، مسائل حل کروں گا، عوام کی آواز ایوانوں تک پہنچاؤں گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی میدان گرم، وسیم ملوک میں جماعت اسلامی کے عمران رشید مضبوط امیدوار قرار، بھٹی اور ملن ہانس برادری نے حمایت کر دی۔ امیدوار کی 8 فروری کو ترازو پر مہر لگا کر کامیاب کرانے کی اپیل۔ PP 288 ڈی جی خان میں انتخابی مہم، آزاد امیدوار حنیف خان پتافی کے چرچے۔ میٹنگ میں 450 سے زائد امام مسجد اور علماء کرام کی شرکت، سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں، حنیف پتافی کی گفتگو۔ این 172 رحیمیہ خان میں آزاد امیدوار کی مہم، جاوید اقبال بڑائچ کا پل سنی اور ابوظہبی کالونی میں جلسہ۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ جہاں جائیں عوام پھول نشاور کر رہی ہے۔ ملک میں حالیہ عام انتخابات، جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کو اضافی نفری مل گئے، کل نفری 18,418، PC 5,217، PHP 8,301 اہلکار شامل۔ زیر تربیت اہلکاروں کو 3 فروری تک متعلقہ اضلاع میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ AIG آپریشنز کی طرف سے مراسلہ ارسال، بکھر میں 4,000 پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر آپریشن، مظفر گڑھ میں اوور سائز بینرز اتروا دیے گئے، خلاف ورزی کے مرتکب امیدواروں کو وارننگ بھی جاری۔ ادھر این 152 شجاع آباد میں ضروری سامان کی ترسیل، پولنگ کے لیے اسٹیشنری سمیت 75 اشیاء کی پیکنگ کا عمل جاری۔ 310 پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کی موجودگی میں سامان منتقل کیا جائے گا۔
عام انتخابات کے آتے ہی پرنٹنگ پریس کے کاروبار بھی چمک اٹھے. پوسٹرز پینافلیکسز کے لیے پرنٹنگ پریس کے کام میں اضافہ ہو گیا. پرنٹنگ پریس مالکان نے مزید بکنگ بند کر دی. کہتے ہیں پوسٹرز اور پینافلیکسز کا اتنا رش ہے کہ مزید آرڈر نہیں لے سکتے. میاں والی کے شہریوں کی سنی گئی. جنرل ہسپتال میں کارڈیالوجی وارڈ فعال. جدید مشینری بھی انسٹال کر دی گئی. اب دل کے مریضوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. وارڈ میں جدید مشینری انسٹال کر دی گئی. 24 مریضوں کو بیک وقت داخل کیا جا سکے گا. ادھر ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف مہر کا PHQ ہسپتال کہروڈ پکا کا دورہ. ایمرجنسی وارڈ میں سہولیات اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ملتان میں LLB کے 13,000 طلبہ رول گئے. 4 سال ضائع ہونے پر ہائی کورٹ بینچ سے رجوع. عدالت نے متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا. ادھر BZU میں بوگس داخلوں کا معاملہ انکوائری مکمل. LLB کے 3 اور 5 سالہ پروگرامز میں بوگس داخلے ثابت. سوشل ویلفیئر ملتان کی جانب سے مالی امداد کی فراہمی میں تاخیر. بیت المال کمیٹی فعال تو ہو گئی لیکن پہلا اجلاس منعقد نہ ہو سکا. مستحق افراد مالی امداد سے محروم. مستحق افراد کی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ بھی شروع نہ کیا جا سکا. شہر اولیاء تجاوزات مافیا کے نرغے میں انتظامیہ کی کارکردگی کاغذوں کاروائیوں تک محدود رہ گئے. چلڈرن ہسپتال کی طرف جانے والے روڈ پر تجاوزات کی بھرمار. ٹریفک جام معمول. مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا. ادھر دنیا پور میں نیشنل ہائی وے پر یو ٹرن نہ ہونے سے مشکلات. موٹر سائیکل سوار ون وے کی خلاف ورزی کرنے لگے. حادثات معمول. میاں والی میں ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 45واں اجلاس. ڈرگ رولز کی خلاف ورزی کرنے والے 11 میڈیکل سٹورز مالکان کے کیسز کی سماعت. زائد المیعاد اور ممنوع ادویات رکھنے پر 3 میڈیکل سٹورز مالکان کے کیسز ڈرگ کورٹ فیصلہ آباد ریفر. 4 میڈیکل اور 1 ویٹرنری سٹور مالک کو وارننگ جاری. بہاولپور میں گیس پریشر کی شکایات. سوئی گیس انتظامیہ متحرک. ٹیموں کا کمپریسر استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن. 2 روز میں 15 کمپریسرز تحویل میں لے لیے گئے. 1 جنوری سے اب تک 45 کمپریسرز پکڑے جا چکے ہیں. صادق آباد میں خدمت مرکز کی عمارت کا افتتاح. RPO بہاولپور رائے بابر سعید نے افتتاح کیا. شہریوں کو لرنر لائسنس کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت 14 سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. جدید طرز پر قائم خدمت مرکز میں دوستانہ ماحول میں کام ہوتا ہے. رحیمیہ خان میں 7,15,928 ایکڑ پر گندم کاشت. ایگریکلچر آفیسر ماجد علی کہتے ہیں فصل پر پیلی اور بھوری کنگھی کے خطرات منڈلانے لگے ہیں. بیماری کے علامات ظاہر ہونے پر محکمہ زراعت سے رابطہ کیا جائے. نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں جاب فیئر. 10 شعبوں کے طلبہ نے زرعی کمپنیز میں ٹیسٹ دیے. انٹرویو کے بعد 20 سے زائد طلبہ ملازمت حاصل کر سکیں گے. فائنل ایئر کے طلبہ کو پیڈ انٹرنشپ کا بھی موقع ملے گا. بھیرا میں 200 سال قدیم لائبریری میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی کتب آج بھی موجود. 200 سال قبل علماء بگویا نے علمی لائبریری کی بنیاد رکھی جس میں محفوظات 400 سے 500 سال پرانے ہیں. لائبریری میں مزید 13,000 سے زائد مذہبی اور تاریخی کتابیں بھی موجود. تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک امتحانات. اسلامیات اور ترجمات القرآن کے پیپر سے متعلق ہدایات. 2022 کے امتحان میں شریک طلبہ پرانے کورس پر امتحان دیں گے. رواں سال والے طلبہ نئے کورس کے مطابق پیپر دیں گے.
فلم ساز عائشہ غازی کی دستاویزی فلم کی ملتان آرٹس کونسل میں اسکریننگ. کہانی چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ناروا سلوک پر مبنی ہے. عائشہ غازی کہتی ہے پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے. اور معروف کلاسیکل گلوکارہ سریہ ملتانکر کی بیٹی راحت بانو نے زندگی کی 42 بہاریں دیکھیں. معروف گلوکارہ لائٹ فوک، غزل اور گیت پر اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں. احباب کی طرف سے سوشل میڈیا پر سالگرہ کی مبارکباد کے پیغام موصول.